السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في الكلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ صدق اللہ العظیم۔ کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ درے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ درے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کے ریت کو بارود لکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس متبرک و منور محفل میں دینی مدارس کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے جا رہا ہوں۔ صدر دی وقار، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ استاد و شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام ہے، چاہے وہ دار ارقم کی صورت میں ہو، چاہے وہ صفہ کی شکل میں ہو، جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار اصحاب کو قرآن مجید اور احکام الہیہ کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک کر و فر کے ساتھ اپنے کردار کا لوہا منواتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ان مدارس کا کردار کبھی بغداد و عراق میں عروج پر دکھائی دیتا ہے، تو کبھی سمرقند و بخارا قال اللہ قال الرسول کی صدا سے گونجتا ہوا نظر آتا ہے، تو کبھی کوفہ اور بصرہ علم کا مرکز بن جاتے ہیں۔ پھر 18ویں صدی میں یہ سلسلہ بر صغیر کے اندر دارالعلوم کی صورت میں ابھر کر 150 سال سے علوم و فنون کا مرکز بنا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ ان مدارس نے ہر دور میں تمام تر مصائب و مشکلات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بر صغیر کے اندر انگریز نے اپنا تسلط جمانے کے لیے سب سے پہلے دینی مدارس کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہی دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے طلبہ دین اور علماء کرام ہی تھے۔ انگریز نے سب سے پہلے ملک ہندوستان میں مدارس و مساجد اور خانقاہوں کو مسمار کیا ہے۔ دہلی سے لے کر آگرہ تک سینکڑوں علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، کالا پانی اور دیگر ظالمانہ سزائیں دی گئی، لیکن اکابرین دیوبند نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے مسلمانان ہند میں آزادی کی وہ روح پھونکی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں انگریز زیادہ وقت تک نہ ٹک سکا، بہت جلد یہاں سے دم دبا کر کے بھاگا ہے۔ ارباب فکر و دانش کبھی دہشت گردی کا نام لگا کر دینی مدارس کو سیل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، مدارس ہمارا مذہبی اور علمی اثاثہ ہے، مدارس ہماری جان ہے، مدارس ہماری شان ہے، مدارس ہماری روح ہے۔
مدارس ہمارا ایمان ہے، ان کو گرانے والے خود گر جائیں گے، ان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، ان کو تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش پاش ہو جائیں گے۔ لیکن باطل کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہمارے حکمران یہ بات دل کی تختی پر لکھ لے کہ ہمارے اکابر نے دینی مدارس کے تحفظ و بقا کے لیے انگریز سے جو جنگ لڑی تھی، ہم بھی آج باطل طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی تن من دھن کی بازی لگا کر حکومت کے اس مشن کو ناکام بنا کر دم لیں گے۔ میرے دوستو، مدارس دینیہ ہمارے ایمان کا بقا ہے۔ یہ ایسے عظیم ادارے ہیں، لیتے ہم سے ذرہ ہے، آفتاب بنا کر کے واپس کرتے ہیں، لیتے ہم سے قطرہ ہے، سمندر بنا کر کے پیش کرتے ہیں، لیتے ہم سے پتھر ہے، نگینہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں، لیتے ہم سے حقیر ہے، عظیم بنا کر کے واپس کرتے ہیں۔ اور یہ مدارس والے ایسا عظیم بنا کر کے واپس کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی عظمت کو یوں دکھایا اور سمجھایا ہے کہ ہم جسے حقیر سمجھتے ہیں، ہم جسے ذلیل سمجھتے ہیں، ہم جسے فقیر سمجھتے ہیں، جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں، اس کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہ اہل مدارس اسے عظیم بنا کر کے معاشرے میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس کی عظمت کو دیکھنا ہے تو پھر یوں دیکھیے، مسجد کا منظر آ کر کے دیکھیے، جس وقت نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ مدرسے کا فاضل، یہ مدرسے کا حافظ، یہ مدرسے کا قاری، یہ مدرسے کا مولوی، یہ مدرسے کا مفتی جب مصلی امامت پر ہوتا ہے، جب یہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ہونے والا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ چودھری ہو، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے وہ صدر اور وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس کا اثر جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے قدم ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا یہ ظلم کا پالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا یہ ظلم کا پالا، مجھے فکر عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت خوب، اللہ تعالی موصوف کو میدان خطابت کا شہسوار بنا